اللہ فرماتا میں کیا پتا والا بئس المہاد، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حلال بن امیہ، خاندان کی وجہ سے جھوٹ کیسے؟ آؤ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے۔ گھر میں آئے، دیکھا بیوی زنا کر رہی ہے، فوراً اپنی بیوی کو پکڑا، جو زنا کرنے والا ساتھی تھا بھاگ گیا، پکڑا نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اللہ کے رسول، آج میں نے اپنی عورت کو اس حالت میں پکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تو نے زنا کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کیا۔ حلال بن امیہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ حلال بن امیہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ بدری صحابی ہے۔ بدری وہ صحابی ہیں جو چلتے زمین پر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے کہ جو مرضی عمل کرے میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ جھوٹ کا تو شبہ ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ حلال بن امیہ بھی جھوٹ بولے گا۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں بدری صحابی ہوں، میری صداقت اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس طرح کی حالت میں دیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حلال، 4 گواہ لے کر آپ، نہیں تو 80 کوڑے تمہیں پڑیں گے۔ بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے 80 کوڑے پڑیں گے، وگرنہ 4 گواہ لے کر آپ۔ حلال بن امیہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، گواہ نہیں ہے میرے پاس۔ نہ ہی یہ کوئی غیرت مند آدمی برداشت کرتا ہے کہ اس کی بیوی زنا کر رہی ہو، وہ 4 لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دے کہ ادھر آؤ، آ کر دیکھو میری بیوی زنا کر رہی ہے۔ ایسے تو ممکن نہیں نا۔ تو حلال بن امیہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، مجھے اپنے رب پر یہ امید ہے کہ میرا رب میری پیٹھ پر کوڑے نہیں لگنے دے گا۔ قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر۔ دیکھنا ذرا اس میں خاندانی عزت کا سوال، یعنی کہ لوگ خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے خود جہنم کا کوئلہ بن جاتے ہیں۔ آئیے، اس حدیث میں بڑے اسباق ہیں، ان میں ایک سبق یہ ہے کہ عزت سب سے اوپر میرے رب کی ہے، عزت سب سے زیادہ رسول اللہ کی ہے، عزت سب سے زیادہ ایمان کی ہے۔ اگر تیرے مد مقابل خاندان تو دور کی بات ہے، رشتہ دار تو دور کی بات ہے، بہن بھائی تو دور کی بات ہے، تیرا سگا باپ بھی مد مقابل آ جائے تو جب مد مقابل اللہ کا دین ہو تو پھر باپ کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرنی۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میری پیٹھ میرا رب بچا لے گا۔ اللہ نے سورت نور کی 5 آیات لیان کی نازل فرما دی، اور سب سے پہلے لیان کا حکم انہی کے بارے میں آیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیان کا معنی سن لیں۔ لیان لعنت سے ہے کہ اگر خاوند بیوی پر یا بیوی خاوند پر بہتان لگا دینا کہ اللہ کے رسول بیوی نے زنا کیا ہے، تو گواہ نہیں ہوتا، کیونکہ 4 گواہ نہیں موجود ہوتے، تو پھر قاضی جو ہے یہ 4 مرتبہ قسم لے گا خاوند سے کہ واقعی تیری بیوی نے زنا کیا۔ وہ 4 مرتبہ کہے گا، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیوی کو زنا کرتے ہوئے۔ 5ویں مرتبہ کہے گا کہ قاضی صاحب، اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح بیوی 4 قسمیں اٹھائے گی کہ میں نے زنا نہیں کیا، اگر مان گئی پھر تو رجم کی سزا ہے نا، پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر انکار کرے، 4 قسمیں اٹھائے گی اور 5ویں مرتبہ کہے گی، اللہ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں نے برا کام کیا ہے تو۔ میرے بھائیوں، جب یہ لیان کا حکم نازل ہوا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حلال، تیرے بارے میں اللہ نے حکم نازل فرما دیا ہے، اپنی بیوی کو بھی لے آ، تم بھی عدالت کے اندر پیش ہو۔ حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، خاندان کے لوگ آئے، عورت کے ساتھ بھی اس کے خاندان کے لوگ آئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں حلال قسمیں اٹھاؤ۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 قسمیں اٹھا دیں، بیوی نے بھی 4 قسمیں اٹھائی نا۔ جب 5ویں اٹھانے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت ٹھہر جا، ٹھہر جا، تمہیں پتہ ہے نا تو نے 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت کرنی ہے۔
اگر تو نے لعنت کر لی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی، جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ سوچ لے، سمجھ لے۔ عورت کے الفاظ نہ کیا تھے، اپنی قوم کی طرف دیکھا اور کہنے لگی میں اپنی قوم کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی، 5ویں قسم بھی اٹھا دی۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کا معاملہ علیحدہ کروا دیا، جس سے لیان ہو جائے اس بیوی سے کبھی بھی رجوع نہیں ہو سکتا، نہ ہی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ نبی علیہ السلام نے جدائی کروا دی، ساتھ فرما دیا صحابہ دیکھنا اگر یہ عورت موٹے چیتڑوں والا، کالے رنگ کا، بریک پنڈلیوں والا بچہ جنم دینا اور گھنگریالے بالوں والا، یہ 4 نشانیاں بتائیں، فرمایا وہ بچہ حرامی ہوگا، وہ اسی بندے کا بچہ ہے جس کی طرف حلال نے اشارہ کیا تھا۔ حضرت صحابہ نے اس بات کا دھیان رکھا، جب اس عورت نے بچہ جنم دیا نا، دیکھا گیا بچہ ویسا ہی تھا جیسا نبی علیہ السلام نے بتایا تھا، حرامی بچہ تھا۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، اللہ کے رسول عورت نے ایسا ہی بچہ جنم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مجھے قسم ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا اگر اللہ قرآن میں لیان کی آیات کو نازل نہ فرماتا تو، یعنی کہ پھر میں اسے پتھر مار مار کر رجم کر دیتا، لیکن اب لیان کی آیات نازل ہو چکی ہیں، اب اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ میرے بھائیو، اس عورت نے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا انگارہ بنا لیا، جہنم کا انگارہ بنا لیا۔ وجہ کیا تھی؟ خاندان کی عزت۔ اس نے کہا میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، جب انہیں کہا جائے نا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کہتے ہیں نفس اس بات پر ابھارتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تیرے خاندان کی عزت ضروری ہے۔ آج دیکھ لیں ہماری عدالتوں کے اندر ٹکے ٹکے پر آپ کو گواہ بکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں، گواہ خریدنے والے کو بھی پتہ ہے میں جھوٹا گواہ خرید رہا ہوں، گواہ بننے والے کو بھی پتہ ہے میں جھوٹا گواہ بن رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ مسلمان دھڑلے سے خرید رہا ہے، وہ مسلمان دھڑلے سے اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، اپنے باپ کو بچانے کے لیے، اپنے چاچو زاد اور مامو زاد کا مقدمہ لڑنے کے لیے۔ یہ کوئی اچھا اور اعلیٰ درجے کا جھوٹا وکیل جس کے جھوٹ بڑے مشہور ہو مارکیٹ میں، ایسا وکیل چنتا ہے، یہ مقدمہ کبھی نہیں ہارے گا۔ بے شک ہم جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ کو سچ کر کے جج کے سامنے پیش کر دے گا۔ ہاں میرے بھائی، تو نے اللہ کی عزت کا خیال نہیں رکھا، اپنے خاندان کی عزت کو، اپنے اقربا کی عزت کو آگے کر دیا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے بالاسم فحسبہ جہنم، انہیں کیا پتا ہے یہ دنیا کی تھوڑی سی عزت کے لیے اپنے آپ کو جہنم کا کوئلہ بنا لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، خاندان کی عزت کو بعض لوگ اتنا آگے لے جاتے ہیں، فرمایا حسب کے اندر فخر کرنا، نسب کے اندر فخر کرنا، یہ ایسے ہے کہ تمہیں جہنم کا کوئلہ بنا دے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو خاندان کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی نظروں میں اتنے ذلیل ہیں جتنا وہ سیاہ رنگ کا بھمرا اور جو گندگی کے اندر اپنا ناک ہی ہر وقت ڈبوئے رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گندگی کے سیاہ رنگ کے بھمرے سے بھی زیادہ اللہ کی نظروں میں یہ ذلیل ہیں۔ میرے بھائی کتنی سخت وعید ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنی انا کو ایک طرف رکھیں، یہ قربانی تمہیں پیغام دے رہی ہے، قربانی کریں سب سے پہلے اپنی انا کی، انا کے اوپر چھری چلا دیں، میں کے اوپر چھری چلا دیں، تکبر کے اوپر چھری چلا دیں، اس کے بعد آپ کی چھری آپ کے قربانی کے جانور کی گردن پر چلے، دیکھنا ادھر قربانی کے جانور کا خون بہے گا، آسمان کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب تو نے انا کی قربانی کی،
وہ کب ہوگا جب میں کی قربانی کر دی. یہ نہیں انا کو تو پالتا رہے، میں کو تو بڑھاتا رہے اور تکبر تیرے اندر پھلتا اور پھولتا رہے. میرے بھائی پھر تو 50,000 کا بکرا نہیں 10 لاکھ کی بہترین قربانی بھی لے آئے، میرے رب کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو انا کی قربانی پہلے ہے. آج سے ہی میرے بھائی اپنے اندر عاجزی لے آئیں، آج سے ہی اپنے اندر تواضع لے آئیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، میرا رب اسے بلند فرما دیتا ہے. اللہ کے لیے جھکنا سیکھ، اللہ کے لیے مٹنا سیکھ. تو اللہ کے لیے مٹے گا، میرا رب تجھے زندہ جاوید بنا دے گا. تو اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ تجھے بلندیاں عطا فرما دے گا. لیکن بات وہی ہے کہ انا کو جب تو نے مارا پھر تیرا نفس جھکے گا، پھر تیرا نفس کمزوری محسوس کرے گا، پھر تیرے نفس میں عاجزی آ جائے گی. میرے بھائی دوسرے نمبر پر انسان جو ہے نا، انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بہترین 2 جوڑے پہنے ہوئے، کنگھی کی ہوئی، مانگ نکالی ہوئی، زلفیں رکھی تھی نا، بہترین گھوڑے پر سوار ہے، جا رہا تھا. راستے میں خیال آیا جیسے میں نے کپڑے پہنے ہیں آج کس نے پہنے ہوں گے، جیسے میرے پیارے سلکی بال ہیں اور کس کے ہو سکتے ہیں، جیسے آج میرے چہرے پر وجاہت ہے کسی کے چہرے پر آ ہی نہیں سکتی. خود پسندی میں مبتلا ہو گیا. میرے جیسا کون، میری سواری جیسی کس کی سواری، میرے جیسا حسن کس کا، یہ خیال آتا ہی گیا. اللہ نے فوراً پکڑ لیا اور زمین میں دھنسا دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت سے میرے رب نے اسے زمین میں دھنسایا ہے، قیامت تک زمین کے تہوں میں دھنستا چلا جائے گا، قیامت تک کے لیے دھنستا 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 چلا جائے. آج خوش قسمت ہو کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ اتنی فضیلت ہے تیرے نبی کی امت کی، میں نبی دعا کرتا ہوں مجھے بھی محمد کا امتی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے زندہ اٹھایا، نبی کے امتی بن کر دوبارہ آئیں گے. کہا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام آئیں جماعت کروائیں، امام مہدی دعوت دیں گے. فرمائیں گے نہیں، میں اب امام بن کے نہیں آیا بلکہ مقتدی بن کے آیا ہوں. جماعت تمہارا حق ہے، جماعت تم کرواؤ. عیسیٰ نبی پیچھے ہو کر پڑھیں گے، نبی کے قاریوں کے پیچھے، نبی کی امت کے عالموں کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ کے فخر محسوس کریں گے. کیوں؟ تمہاری فضیلت بہت زیادہ ہے. نبی علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا کی تھی اللہ یہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائیں، اللہ شرک میں مبتلا ہو جائیں، اللہ بدعات گھڑنے لگ جائیں، اللہ ان سب کے اوپر مجموعی عذاب نہ آئے. اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، وگرنہ وہ قومیں تھیں. دیکھ لو خیال آتا ہی گیا، تکبر آتا ہی گیا، انا اس کے اندر پھلنے لگی. میں کا بیج جب دل کے اندر بویا گیا فوراً گرفت ہوئی زمین کی تہوں میں دھنسا دیا گیا. میرے بھائی اللہ کے لیے قربانی کرنے سے پہلے، قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے اپنی انا کی گردن پر چھری چلا، اپنی میں کو مار دے، تکبر کو ختم کر دے، اللہ کا عاجز بندہ بن جا. میرا رب فرماتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تم یہ جاننا چاہتے ہو تکبر پھر کون کرے؟ سن لو آسمانوں کی بڑائی بھی اللہ کے لیے، زمینوں کی بڑائی بھی اللہ کے لیے، اور وہ اللہ جانتے ہو کون ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب ہے، وہی حکمتوں والا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی المتکبر ہوں، المتکبر میں ہوں. اگر کسی نے زمین پر تکبر کیا میرا رب فرماتا ہے ایسے بندے کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قبر سے اٹھے گا، اس کی شکل تو انسانوں والی ہوگی لیکن میرا رب فرماتا ہے میں اسے وجود چونٹی کا عطا کر دوں گا.
چونٹی کا جسم لے کر قبر سے اٹھے گا، سارے جانوروں کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، انسانوں کے پیروں کے نیچے رونتا ہوا، یہ انسان چیخے گا، چلائے گا، اللہ میں تو 7 فٹ کا نوجوان تھا، اللہ میں تو 6 فٹ کا نوجوان تھا، اللہ بڑا طاقتور، اللہ کاروباری، اللہ بڑے حسب و نسب والا، اللہ بڑے پروٹوکول والا، اللہ بڑے جاہ و منصب والا، اللہ آج یہ فقیر لوگ، درویش لوگ، اللہ مجھے پاؤں کے نیچے روند رہے، اللہ ریڑھی لگانے والا، اللہ باہر کھڑے ہو کر، اللہ کچوری اور نان سموسوں کی یہ ریڑھی لگانے والا بھی آج مجھے قدموں کے نیچے روند رہا ہے، میرا تو بڑا پروٹوکول ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائی میرا رب فرمائے گا وہاں پر تو نے، صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے وہاں پر تو نے متکبر نہیں مجھے مانا، آج میں تجھے رسوا کر کے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیری اوقات یہ تھی۔ اپنے آپ کو تو اتنا بڑا نہ سمجھ، اپنے آپ کو اتنا بلند نہ سمجھ، بلکہ ہمیشہ جب تیرے ذہن میں یہ خیال آئے میں بڑا ذہین ہوں، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جایا کر، اللہ یہ ذہانتیں تیری طرف سے ہیں، اللہ اگر تو میرے ذہن کے زاویے کو تھوڑا سا ہلا دے، اللہ گلی کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیچھے پتھر لے کر پڑ جائیں گے، مجھ پر آوازیں کسیں گے، وہ پاگل بابا جا رہا ہے، وہ پاگل آدمی جا رہا ہے، پھر اللہ یہ تو نے ذہانتیں عطا کی ہیں، اللہ یہ تیری طرف سے ہیں، تیری برکت سے ہے، تیری دی ہوئی عزت ہے، اگر خیال آئے میں نے بڑا کاروبار ٹکا لیا ہے، یہ فوراً سوچ کر اللہ کے حضور سجدے پڑ جایا کر، اللہ یہ کاروبار بھی تو نے نعمت کے طور پر دیا ہے، اللہ امانت ہے میرے پاس، اللہ تیرا حصہ نکالتا ہوں، اللہ تیرے دیے ہوئے میں سے زکوٰۃ نکال کر شکر ادا کرتا ہوں، میرے مولا یہ احسان مجھ پر جاری رکھنا۔ میرے بھائی قدم قدم پر جو بھی دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، طاقت کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، دل کے دھڑکنے کی صلاحیت، پاؤں کے چلنے کی صلاحیت، ہاتھوں کے پکڑنے کی صلاحیت، یہ ساری صلاحیتیں میرے رب کی دی ہوئی ہیں، ہر صلاحیت کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ ہم ہر صلاحیت کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اشراق کی 2 رکعتیں تو پڑھ لیا کر، ہر تیرے جوڑ کا صدقہ میرا رب قبول فرما لے گا۔ کوئی بڑا چوڑا صدقہ، کوئی بڑا لمبا چوڑا، اس کے بارے میں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں ہر جوڑ کا شکر کیسے ادا کروں، صرف 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا، ساتھ اللہ تجھے ایک عمرے کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائی ذوالحجہ کا مہینہ ہے، شروع ہو چکا، تو اللہ کے لیے نوافل زیادہ کر دیں۔ یہ جو نماز کی سنتیں ہیں 12 رکعات جو نبی علیہ السلام نے بتائی ہے نا، فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 فرضوں سے پہلے 2 بعد میں 6 سنتیں، یہ 8 ہو گئیں، 2 مغرب کے بعد 10، 2 عشاء کے فرضوں کے بعد 12۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ 12 رکعات پڑھتا ہے نا، اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتے ہیں۔ یہ 12 رکعات کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذوالحجہ کے مہینے میں ویسے ہی نوافل پڑھنے کا، آپ عام دنوں میں نا سارا سال عمل کرتے رہیں، وہ آپ کا عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ پچھلے جمعے آپ نے تفصیل سے سنا ہے، اللہ کی رحمت سے میں نے بیان کیا تھا، تو بھائیو اس جمعے کا مین جو ٹاپک ہے، مین جو عنوان ہے وہ یہ ہے، قربانی کرنی ہے، قربانی کے جانور کی گردن پر چھری چلانی ہے، وہ چھری چلانے سے پہلے اپنے نفس کی انا پر چھری چلا دیں، وہ چھری آپ کی میں پر چلے، آپ کے جو اندر غرور اور گھمنڈ ہے اس پر چلے۔ اور آئیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم کیا ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں یہ پسند کرتا ہوں میرا جوتا خوبصورت ہو، میرا لباس خوبصورت ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ کہنے لگا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکبر کی علامت ہے،
جیسے آج بھی کوئی ساتھی تھوڑی سی کڑھائی والا لباس پہن لینا، لوگ کہتے ہیں اب اس کا جو دماغ ہے نا اوپر والی سطح پر چلا گیا ہے، اب اس کا دماغ 7 آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ اب وہ پھر مسلمان بھائی کے اندر کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں تکبر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور یاد رکھنا الکبر بطر الحق، متکبر وہ ہے جو حق کو جھٹلا دے۔ اگر آپ کسی کو کہیں نا داڑھی رکھ لے، وہ داڑھی کا انکار کر دے۔ اگر آپ کہیں کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لے، اس کا انکار کر دے۔ اگر آپ کہیں بھائی جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا کر، حضرت علی حجویری کے دربار پر نہ لے کر جایا کر، انکار کر دے۔ اگر آپ کہیں دعا مانگنی ہے، منت مانگنی ہے، مناجات کرنی ہے، اولاد مانگنی ہے، یہ تمہیں قبروں والے نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے۔ آپ نکالیں سورۃ حامیم سجدہ 24واں پارہ کھول لیں، اس کے سامنے ان آیات کو رکھیں، یہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں بیٹے میں دیتا ہوں، بیٹیاں میں دیتا ہوں، یہاب لمن یشاء اناثا ویہاب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہوں بیٹے دے دوں۔ اور ہاں یہ میں اپنی قدرت کے بعض دفعہ کرشمے ایسے بھی دکھاتا ہوں، عورت بھی صحت مند ہوتی ہے، مرد بھی صحت مند ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دونوں کو بانچ کر دیتا ہوں، اولاد دیتا ہی نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تو آج اگر کسی کو یہ کہا جائے، وہ کہتا ہے تو ولیوں کا گستاخ ہو گیا ہے، تو اولیاء اللہ کا گستاخ ہو گیا ہے، تو انہیں مانتا نہیں ہے۔ بھائی میں مانتا ہوں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے حق بات کو جو جھٹلا دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ متکبر آدمی ہے۔ پتہ چل گیا متکبر کون ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وغامت الناس، جو لوگوں کو حقیر جانے، کہے میں بڑے حسب والا، میں بڑے نسب والا، میرا خاندان بڑا ہے، میری برادری بڑی ہے، اور دوسروں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دے، یہ بندہ بھی متکبر ہے۔ میرے بھائی اللہ کے لیے جھک کر تو رہ، اللہ کے لیے تواضع تو اختیار کر، اللہ کے لیے عاجزی تو پیدا کر لے، میرا رب تجھے بلندی عطا فرما دے گا۔ یہ دیکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور آدمی کی حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم اندر اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی بنو اسرائیل کا آدمی ہے، یہ پیدل چل رہا، پہلا گھوڑے پر تھا، یہ پیدل ہے، پیدل چلتے چلتے نا خیال آیا، اچھی پوشاک پہنی ہوئی تھی، اچھا لباس پہنا ہوا تھا، کہنے لگا میرے جیسا کون ہے، بڑا خوبصورت ہوں۔ آج بھی لوگ بعض دفعہ خوبصورتی کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت اللہ نے بنایا ہے نا، تو وہ جو کالے رنگ کے ہیں، جو بیچارے غریب ہیں، انہیں یقین کریں اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے، انہیں ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا سٹیٹس ہائی ہے، ہماری پہچان بڑی ہے، ہمارا نام بڑا ہے، ہمارا عہدہ بڑا ہے، یہ غریب کنگال بیچارہ مزدور آدمی اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ بھی جان لیں لوگوں کو بلانے کے انداز میں بھی فرق ہوگا۔ اگر یہ بیماری آپ میں سے کسی کے اندر ہے، میرے اندر ہے، سمجھ لیں ہمارے اندر تکبر آ چکا۔ کوئی امیر آدمی آیا نا، اسے بڑی عزت کے ساتھ بٹھائیں گے، اسے اچھی جگہ دیں گے۔ کوئی بیچارہ غریب آ گیا، اسے دبکے ماریں گے، اوے کہہ کر بلائیں گے۔ اگر تمہارے اندر لوگوں کو بلانے کی تمیز کا یہ زاویہ ہے، سمجھ لیں پھر تکبر کی بو تمہارے اندر موجود ہے، اسے مٹا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، عتبہ شیبہ آیا، امیہ بن خلف آیا، بڑے بڑے سردار آئے نا، پیچھے پیچھے بلال بھی آ گیا، پیچھے پیچھے عمار بھی آ گیا، پیچھے پیچھے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر بھی آ گئے۔
یہ بیچارے غریب مارے کھانے والے یہ غلام تھے جو بکتے بکاتے ہوئے مکہ میں آئے، آزاد ہوئے، اسلام قبول کیا، مارے کھائیں۔ جب یہ آئے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا غصہ آیا کہ میں ان چودھریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، یہ لوگ آئے ہیں، چودھریوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب ہم آئیں گے یہ نہیں آئیں گے۔ جب یہ نبی علیہ السلام کے ابھی تھوڑا سا ذہن میں یہ خیالات آئے، اچھا نہیں لگا، اللہ نے قرآن کے اندر پوری سورت نازل فرما دی تھی کہ اے نبی، عبداللہ بن ام مکتوم آیا جس کے دل کو میں نے ایمان سے بھر دیا ہے، اس کے سامنے ان چودھریوں کی کیا اوقات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آئے نبی علیہ السلام نے مسکرا کر استقبال کیا ہے۔ لوگوں، بلال، عمار، یاسر آئے، ایک اور جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے ان سے ملاقات کر لینے دو، میرے رب کو پسند نہیں آیا۔ فرمایا نبی، میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے تو ان پر ان کافروں کو بڑھوتری دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام رونے لگے، فوراً اللہ کے حضور سجدے کے اندر گر گئے، اللہ تیرے نبی سے بھول ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائی، آج بھی کوئی غریب آئے یا امیر آئے، تیری عزت کا زاویہ ایک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کا کلمہ امیر نے پڑھا ہے، وہ غریب بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ لہٰذا اگر تو فرق کرے گا تو یہ کبر کی بو تیرے اندر موجود ہے، آج سے اس انا کے اوپر چھری چلا دے، غرور اور تکبر کو مار دے۔ میرے بھائی، پھر دیکھنا اللہ تیرے چھوٹے چھوٹے عمل کو کس طرح پسند فرماتا ہے۔ تو آئیے، لوگوں کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے، انا کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ثلاثۃ اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین طرح کے لوگ اللہ کے حضور ایسے آئیں گے، میرا رب ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی طرف ان سے کلام کرنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، میرا رب انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہیں دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائی، اکثر عید کے دنوں میں نا لوگ نئے کپڑے سلائی کرواتے ہیں اور وہ جو پانچا ہوتا ہے نا کپڑے کا، وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے۔ نہ میرے بھائی، جس اللہ نے تجھے یہ حیثیت دی ہے نا اچھے کپڑے پہننے کی، جس رب نے تجھے رزق دیا ہے تو اچھا لباس سلا کر پہن سکے، اس رب کا شکر ادا یہ ہے کہ اس لباس کو وہاں رکھ جہاں رسول اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں وہ میرا رب دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اگر تو نے وہاں پر نہ رکھا، میرا نبی فرماتا ہے اللہ دیکھیں گے نہیں، کلام نہیں فرمائیں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ صحابہ چونک گئے، تڑپ گئے، خوابوا و خاسروا یا رسول اللہ کے رسول، یہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ کون بد نصیب ہے؟ پہلا فرمایا ان میں سے وہ ہے المسبل، جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ قربانی تو کرنی ہے اللہ کے لیے۔ دوسرے نمبر پر، اگر آپ نے کسی پر احسان کیا، جتلانا نہیں، جتلا دیا تو اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، عذاب علیم بھی ہے۔ آپ نے قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اس میں سے آپ نے گوشت غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں کو آپ نے دینا ہے۔ گوشت دے کر ایسے نہیں سمجھنا کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، نہ ہی اسے کبھی جتلانا ہے، جان لیجئے۔ اور یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کی بری عادت ہے، یہ باور کروانے کے لیے نا ہمارا گوشت بہت گھروں تک گیا ہے، 4 بوٹیاں وہ سب گھروں کے اندر دیں گے۔ نہ میرے بھائی، کم از کم ½ کلو سے گوشت کم نہیں کسی کے گھر میں بھیجنا، تھوڑے گھروں میں بھیج دیں لیکن بھیج ایسے دیں کہ ان کی ہانڈی بن جائے۔ غریب بندے جنہوں نے قربانی نہیں کی، وہ
خوش ہو جائیں آپ کے دیے ہوئے سے اور دعا دیں آپ کو، نہ کہ 4 بوٹیاں دے کر اپنی عزت کو بھی مجروح کرے اور اس غریب کی عزت کو بھی مجروح کرے۔ ایسا معاملہ نہ کیا کرو۔ تھوڑے لوگوں، جہاں اپنے 20-30 کو دینا ہے 10 لوگوں کو دے دیں، لیکن 10 کو اتنا دے دیں کہ ان کی کم از کم 2-3 ہانڈیاں بن جائیں۔ انشاءاللہ اس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، قربانی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ قربانی کے مقاصد آئندہ جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ ہم قربانی کرتے کیوں ہیں، قربانی کے مقاصد ہیں کیا، اور آج ہم نے کیا سمجھ لیا ہے۔ تو میرے بھائی، آج ہے فلسفہ قربانی۔ قربانی کا ایک اہم ترین فلسفہ یہ ہے، جیسے جانور کی گردن پر چھری چلا کر ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں، وہاں پر اپنے نفس کی انا پر بھی چھری چلائیں۔ میں جو ہے نا، میں کو ختم کر دیں، غرور اور تکبر کو ختم کر دیں۔ تو میرے بھائی، ایک یہ بھی ہے کہ انسان یہ پسند کرے، یہ بھی تکبر میں سے ہے۔ اپنے ورکروں میں جائے، اپنے مزدوروں میں جائے، اپنے انڈر کام کرنے والوں کے پاس جائے، یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں سمجھنا۔ نہ ہی کہیں کوئی، اکثر یہ ہوتا ہے میرے سامنے اگر کوئی سکول کا ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، جب اکثر ٹیچر آتے ہیں نا کلاس میں تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بچے نہ کھڑے ہوں، استاد انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ بعض اساتذہ تو انہیں سزا دینے تک آ جاتے ہیں کہ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ ٹیچر آئے اور آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ یا پھر وہ لوگ جو سرکاری سکولوں کے اندر افسر ہیں آتے ہیں تو وہ جو استاد ہیں سکولوں کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جو ایک استاد تھے سکول میں پڑھاتے تھے، وہ کھڑے جب نہیں ہوئے، سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ، وہ جب کھڑے نہیں نہ ہوئے تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے باقاعدہ حکم دیا کہ آپ کھڑے ہوں، تو میں نے اسی وجہ سے ریزائن کر دیا۔ میں نے کہا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ریزائن دیا، اللہ نے آج انہیں اتنی عزت دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ان کا نام ہے، پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان نہیں بیرون ملکوں میں دوروں پر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جو بھی نبی علیہ السلام کے حدیث سے وفا کرتا ہے، میرا رب اسے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو آئیے، میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ پسند کرنا لوگ میری آمد پر کھڑے ہوں۔ سیدنا معاویہ ایک مرتبہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور ایک اور صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت معاویہ غصے ہوئے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی آمد پر کھڑا ہوا جائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہٰذا یہ بھی تکبر کی ایک قسم تھی، اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا ہے۔ اللہ نے آسمان سے، جنت سے اتار کر زمین کے اندر وہ پھینک دیا، اور ساتھ ہی مردود کا ٹائٹل لگا دیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا، جب بھی قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ الرجیم کا معنی مردود ہے۔ یہ الرجیم کہہ کر ہم قیامت تک اس پر لعنتیں کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس، سارے فرشتوں نے جب میں نے حکم دیا سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ابا واستکبر، انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا ہے، تکبر آ گیا تھا۔ جب تکبر آ جائے تو اللہ انسان کو کافروں میں کر دیتا ہے، جب تکبر آ جائے بندہ مشرکوں میں ہو جاتا ہے، جب تکبر آ جائے اللہ انسان کی باتیں قبول نہیں فرماتا، جب تکبر آ جائے اللہ انسان کی قربانیوں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے اپنی انا کی گردن پر چھری چلائیں، اپنی جو میں ہے اسے ختم کر دیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ میرا رب جو ہے یہ پھر تمہاری قربانی بھی قبول کرے گا، نماز بھی قبول کرے گا۔ آئیے 2-3 حدیثیں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، لوگ ساتھ شامل ہوئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص جب چلے گئے، عبداللہ بن عمر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت رونے کی وجہ کیا؟ فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دے گا جن کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا۔
رائی کے دانے کے برابر تکبر آ گیا، اللہ ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں اوندا منہ گرا دے گا۔ او میرے بھائیوں، آج 2 3 4 5 لاکھ 10 لاکھ کی قربانی لے کر چوکوں میں بیٹھ کر، رشتہ داروں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے نہ بتایا کریں میں نے اتنے لاکھ کی قربانی لی، اتنے لاکھ کی قربانی لی، میں نے اتنے لاکھ کا مینڈا لیا، دمبا لیا، بکرا لیا، چھترا لیا، اونٹ لیا، گائے لی، نام، بلکہ جب بھی کوئی پوچھے قربانی لے لی ہے، کہا کر ہاں رب نے توفیق دی تھی، اسی کے نام پر میں نے اسی کے راستے میں لگانے کے لیے لی ہے، اللہ کی توفیق سے لے لی ہے۔ جلدی کیے، اگر زیادہ پیسے خرچ کرو نا، ریٹ نہ بتایا کرو، زیادہ اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، سٹیٹس بڑھانے کے لیے، عزت کے لیے لوگوں میں بیٹھ کر، غریب رشتہ داروں میں بیٹھ کر بڑی بڑی نہ ہنکا کرو میں نے اتنے کا لیا ہے، اتنے لاکھ کا لیا، نام، بلکہ ہمیشہ عاجزی آئے آپ کے اندر، کوئی پوچھے بھی تو اتنا کہا کریں کہ ہاں اللہ نے توفیق دی تھی، اس کی دی ہوئی توفیق سے میں نے لی ہے، بس میرے بھائی اللہ قبول فرما دے، یہ دعا کریں، ایسی بات کیا کریں تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے، آپ کریں گے نا جب قربانی کا جانور تو آپ کو کرنے میں لذت آئے گی، میرا رب قبول فرما لے گا، اور اللہ اس کی وجہ سے عزت بھی دے گا، برکت بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر آ گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آخر میں پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، جھکا ہوا سر ہی باوقار ہوتا ہے۔ کسی پھلدار پیڑ کا نظارہ تو بھی کر لینا، جھکا ہوگا وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔